बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इंतहाई एक अहम और इंतहाई हसास जुमला बोला है एक इजलास के दौरान, और उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का रद्द-ए-अमल कहीं ऐसा ना हो कि काबू से बाहर हो जाए, ये कहना है अली अमीन ख़ान गंडापुर का। और उन्होंने आज बिजली लोड शेडिंग के हवाले से एक खसूसी इजलास मुनक़िद किया। इसमें इनको ब्रीफिंग दी गई। ईद उल अज़हा के मौके पर क्या सूरत हाल रही, ये तफसील भी मैं आपको इस इजलास के हवाले से आपके सामने रखूँगा। और आज इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उनकी राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से क्या कहा है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। पहले इस इजलास की तफसील, जिसकी सदारत वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने की, और ये इजलास था लोड शेडिंग से मुतल्लिक़। इसमें चीफ़ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एनर्जी और पुलिस के आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी हुक्काम के साथ वज़ीर आला के इजलास के बाद सूबे में बिजली की लोड शेडिंग, ख़ुसूसन ईद उल अज़हा के दौरान लोड शेडिंग की सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया गया। गुज़िश्ता एक महीने में सूबाई हुकूमत के ताउन से सूबे के लासेस वाले इलाकों से तकरीबन 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग के मुताबिक सूबे में पेस्को की तनसीबात और अमले को पुलिस की मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम की गई। इस मकसद के लिए हर ज़िला में पुलिस की मखसूस टीमें तैनात की गईं। ईद उल अज़हा के अयाम में ज़ीरो लोड शेडिंग का वादा किया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पेस्को के अपने अदाद शुमार के मुताबिक ईद उल अज़हा के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में 12 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की गई। इस ब्रीफिंग के मुताबिक 1 मई 2024 से अब तक सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ 81 मुख्तलिफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। सूबे में पहली दफ़ा ख़वातीन ने भी बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए। अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो सूबे में अमन व अमान के संगीन मसाइल जन्म लेने का ख़दशा है। ये भी ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया। वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इस मौके पर कहा कि बिजली से जुड़े मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुकम्मल ताउन कर रही है। अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। पहली दफ़ा ईद उल अज़हा के मौके पर भी सूबे के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई। लासेस वाले इलाकों से खातिर खा रिकवरियाँ होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा कि इस नारवा लोड शेडिंग की वजह से सूबे में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त से सख्त होता जा रहा है। लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं, बल्कि ये एक अवामी मसला है और अवाम का रद्द-ए-अमल बेजा नहीं। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि लोगों को घरों में पीने और मसाजिद में वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा। सूबे में लासेस को ख़त्म करने के लिए हम भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता एक महीने के दौरान रिकवरी की सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी आई है। सूबे में 12 घंटों से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। यानी ये तो उन्होंने मान लिया है कि 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो आप कर सकते हैं, वो जायज़ है। हालांकि बहुत सारे इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ पे कम भी लोड शेडिंग होती है वहाँ पे भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। आते हैं अब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सूबे से मुतल्लिक़ सूबे के माली मामलात के हवाले से और जो लोड शेडिंग के मामलात के हवाले से अली अमीन ख़ान गंडापुर की सरगर्मियाँ हैं, ज़ाहिर है कि इन सारे उमूर पर बातचीत की है। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फ़राहम करेगी। इसी तरह वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की है। इसमें भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा मामलात खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ ज़ेर बहस आए हैं
اور رانا ثناءاللہ نے اس موقع پر کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ تمام معاملات بات چیت اور باہمی مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ احتجاج ہر شہری کا بنیادی اور آئینی حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں کسی سیاسی ایجنڈے کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ ریاست کے خلاف کڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا گزشتہ ایک دہائی سے بد انتظامی کی وجہ سے تمام صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ گورنر نے کہا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا گزشتہ ایک دہائی سے بد انتظامی کی وجہ سے تمام صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صوبائی حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت مذموم مقاصد کے حصول کے لیے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں یوتھ گیمز شروع کرنے کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں جو گزشتہ 15 سال سے نہیں ہو رہی۔ گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کرکٹ لیگ کو جلد از جلد شروع کیا جائے گا۔ یہ جناب وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس صوبے کے عوام پریشان ہیں۔ اس صوبے کا خاص اور عام جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو جو صوبائی حکومت نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے باقاعدہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا علی امین خان گنڈاپور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر زور دیتے ہیں اتنا ہی اس صوبے میں لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ انتقامی سیاست پر اتر آئی ہے۔ وہ اس صوبے سے ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سے انتقام لے رہی ہے۔ تو یہ وفاقی حکومت کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے، تشویش کی بات ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ علی امین خان گنڈاپور کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے مذاکرات بھی کیے ہیں، انہوں نے مختلف فورمز پر جا کے ملاقاتیں کی ہیں، اجلاسوں میں شریک ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے ہیں، وہ ایسے فورمز میں بھی گئے ہیں کہ جہاں پر تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ شریک رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہے۔ اس صوبے کے بقایا جات ہیں 1600 ارب روپے کے بقایا جات، وہ اس صوبے کو نہیں دیے جا رہے، اور لوڈ شیڈنگ اس صوبے میں بہت زیادہ ہے کہ جو صوبہ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ یہ جو عوامی رد عمل ہے یہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں حاجی فضل الہی، جو اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ وہ اس مہم سے بہت پہلے جب وہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ بھی MPA بنے تھے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا لوڈ شیڈنگ کے خلاف، باقاعدہ سڑک پر آ کر احتجاج کرنا، باقاعدہ مختلف فیڈرز میں جا کے بجلی بحال کرنا، یہ کام غالباً میرا خیال ہے کہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو فضل الہی نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی ہے سیکریٹریٹ میں کہ اس صوبے کے عوام کو بجلی جو ہے پر یونٹ 10 روپے کی فراہم کی جائے۔ اب یہ ایسا مطالبہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں اپوزیشن بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ظاہر ہے کہ اپوزیشن بھی اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ بجلی کی پیداوار، اس صوبے کے بقایا جات، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایسے معاملات ہیں کہ جس پر اپوزیشن کے لوگ بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ ظاہر ہے کہ عوام کا جو ایک امنگیں ہیں، عوامی امنگوں کے مطابق انہوں نے اپنی رائے دینی ہے، اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور یہ قرارداد پیش کی جائے گی تو اس میں اپوزیشن کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ 10 روپے فی یونٹ، کیونکہ کم لاگت سے یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور صارفین کو وہ بہت زیادہ اضافی داموں وہ بیچی جاتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں پوری بجلی بھی عوام کو فراہم نہیں کی جا رہی۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ایسے دیہات سے میں واقف ہوں، ایسے علاقوں سے میں واقف ہوں کہ جہاں پورا مہینہ بجلی نہیں ہوتی۔ اب عوامی احتجاج اس سلسلے میں اب آپ دیکھیں شدید گرمی ہے، لیکن عوامی احتجاج اس طریقے سے نہیں ہو رہے جس طریقے سے ماضی میں ہوتے تھے، 5-10 سال پہلے ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں نے اب سولر انرجی کا رخ کیا ہے۔ جو سولر پینل ہیں وہ تقریباً آپ کو ہر چھت کے اوپر نظر آتے ہیں۔
تو یہ چیز اگر نہ ہوتی تو بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہونے تھے۔ اب صورتحال جو ہے وفاق اور صوبے کے بیچ میں ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جلد از جلد یہ معاملات حل ہوں۔ اس میں گورنر خیبر پختونخوا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں خیبر پختونخوا سے واحد جو وفاقی وزیر ہیں امیر مقام، وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد اللہ جو امیر مقام کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان سب کی طرف سے بار بار یہ پیشکش کی جاتی رہی ہے کہ وہ پل کا کردار ادا کریں گے وفاق اور صوبے کے بیچ میں۔ معاملات کافی گمبھیر ہیں، مسائل کافی زیادہ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ وہ اب ان کے لیے یہ شدید گرمی اور اس شدید گرمی کے اوپر بجلی کی لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو علی امین خان گنڈاپور کا یہ جملہ جو ہے یہ بڑا حساس ہے، اور اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات جو ہیں یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم نے مدین سوات میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ایک سیاح جو پنجاب کے کسی ضلع سے آیا تھا، اس کو نہ صرف قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلایا، لٹکایا، بلکہ تھانے کو بھی نظر آتش کر دیا۔ اس واقعے کا بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے، اور یہ جو عدم برداشت ہے یہ معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اگر اسی طرح کی ناانصافی، اسی طرح کی زیادتی جاری رہی تو اس جملے پر غور کرنا پڑے گا کہ حالات کہیں ایسا نہ ہو کہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔